بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز منگل 14 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نئے کرفیو پاس کی تصدیق وزارت داخلہ سے لازمی کرانا ہوگی۔ سعودی وزارت داخلہ نے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں کرفیو سے مستثنی زمروں میں شامل افراد کو آنے جانے کے لیے نئے اجازت ناموں سے متعلق وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے کرفیو کی پابندی سے مستثنی زمروں میں شامل افراد کے لیے نئے اجازت ناموں کے اجراء کی تفصیل دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیداروں کے مطابق کرفیو کے دوران مستثنی افراد کو باہر آنے جانے کے لیے ایک جیسے اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ یہ اجازت نامے مستثنی شعبوں کے ان ملازمین کے لیے ہوں گے جنہیں کرفیو کے دوران ڈیوٹی دینا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ کرفیو کے اجازت ناموں کی تصدیق وزارت داخلہ سے لازمی کرانا ہوگی۔ ہر سرکاری ادارہ اپنے کارکنان کے اجازت نامے سے تیار کرے گا اور اس کی توثیق وزارت داخلہ سے کرائے گا۔ وزارت داخلہ کے عہدیداران نے بتایا ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں نئے اجازت ناموں پر عمل درآمد منگل 14 اپریل دوپہر 3 بجے سے ہوگا۔ وزارت داخلہ کا مزید کہنا ہے کہ ملازمین کو لانے اور لے جانے والی بسوں میں موجود ملازمین کے اجازت نامے جاری کرانا ضروری نہیں ہے۔ بس ڈرائیور کا اجازت نامے پر ہی اکتفا کیا جائے گا۔ ڈرائیور کے اجازت نامے میں بس کی نمبر پلیٹ، آنے جانے کے اوقات، ایام، روٹ کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں بس میں اس کی گنجائش سے 50% سے زیادہ افراد سوار نہیں کیے جا سکتے۔ ایک پابندی میں یہ بھی کرنا ہوگی کہ بس میں موجود تمام ملازم حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی کریں گے۔ وزارت داخلہ نے انتباہ دیا ہے کہ جو شخص بھی نئے مشترکہ اور وزارت داخلہ سے توثیق شدہ اجازت نامے کی پابندی نہیں کرے گا اسے کرفیو قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب مانا جائے گا۔ اس پر کم از کم 10,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ قانون کے مطابق دیگر سزائیں مثلا جیل وغیرہ بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے جازان میں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر غیر قانونی طور پر باربر شاپ چلانے والے حجام کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو کلپ وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستانی حجام اپنے مکان پر مقامی شہریوں خصوصاً بچوں کے بال بنا رہا تھا۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر کے سعودی حکام سے مطالبہ کیا تھا کہ اسے فوراً گرفتار کیا جائے، کیونکہ وہ ایک طرف تو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے گئے حفاظتی اقدامات اور پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو دوسری جانب وہ اپنے گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کیے ہوئے ہیں۔ مقامی شہری کا کہنا ہے کہ غیر ملکی حجام کافی عرصے سے اپنی رہائش کو باربر شاپ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ مقرر ضوابط کی پابندی بھی نہیں کر رہا تھا۔ مقامی شہری کی شکایات پر سیکیورٹی فورس کے اہلکار فوری طور پر پہنچ گئے۔ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے باربر شاپ قائم کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ جازان صوبے کے سامتہ کمشنری کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے 3 پاکستانی حجاموں کو نئے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا ہے۔ تینوں سامتہ کمشنری کے قریے کی اپنی رہائش کو باربر شاپ میں تبدیل کیے ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پر مکہ کلاک ٹاور کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں کلاک ٹاور پر یہ پیغام درج ہے کہ حلیق البیت یعنی گھر میں رہو۔ وینب نیوز سبق اخبار 24 کے مطابق مسجد الاحرام کے سامنے کلاک ٹاور دنیا کی بلند ترین ٹاورز میں سے ایک ہے۔ اس کے بالائی حصے میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی نصب ہے۔ مکہ کلاک ٹاور پر گھر میں رہو کا پیغام کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گھروں میں رہنے کی پابندی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ برج الساعت ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹر پر مکہ کلاک ٹاور کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ صارفین نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے گھر تک محدود رہنے کی اس تاکید کے منفرد انداز پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے قبل کلاک ٹاور میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر سے متعلق پیغام دیا گیا تھا۔ ریاض ریجن میں غیر قانونی طور پر گھر گھر جا کر لوگوں کا علاج کرنے والی خاتون ڈاکٹر اور نرس کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ گرفتار کی جانے والی نرس وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں مقیم تھی، جو لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے ان کے گھروں میں پر علاج معالجے کی خدمات مہیا کر رہی تھی۔ مقامی ویب نیوز آجل کے مطابق ریاض ریجن میں وزارت صحت کو اطلاع ملی تھی کہ ایک لیڈی ڈاکٹر گھروں پر میٹرنٹی کی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ وزارت صحت نے متعلقہ سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے ملزمہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی۔
वजारत सेहत के शोबा निगरानी के अहलकार अब्दुल्ला अल कहतानी ने बताया है कि लेडी डॉक्टर और नर्स तभी एहतियाती तदाबीर एख्तियार किए बगैर मरीजों का मुआयना करती थी। अलावाज़ मरीजों से हासिल किए गए खून के नमूनों को तभी असूलों के खिलाफ महफूज किया जाता था, जिससे सैंपल्स खराब होने का अंदेशा भी था। उन्होंने मजीद बताया कि डॉक्टर और नर्स से बरामद होने वाली तबी आलात को भी आम तरीके से रखा गया था। इन्हें असूलों के मुताबिक सैनिटाइज भी नहीं किया जाता था, जिससे मर्ज फैलने का अंदेशा भी ज़्यादा होता है। कहतानी ने मजीद कहा है कि लेडी डॉक्टर और नर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें मुतल्लिका अदारे के सपुर्द कर दिया गया है, जहाँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे, वजारत सेहत की जानब से मौजूदा हालात के पेश नज़र घरों पर इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने के लिए महसूस तबी अमले को ही इजाज़त दी गई है, जो तमाम एहतियाती तदाबीर एख्तियार करने के बाद घरों में इलाज की सहूलत फराहम करते हैं। बाकायदा लाइसेंस याफ्ता मुआलजीन को ही घरों पर जाकर इलाज मुआलजे की खसूसी इजाज़त दी गई है। लाइसेंस के बगैर कोई भी मुआलज होम सर्विस अजहूद फराहम नहीं कर सकता। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से अमरीका सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का मुश्तरका टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। प्रेस एजेंसी वास के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने ओपेक प्लस के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया है। तीनों रहनुमाओं ने तेल की आलमी मंडी में इस्तेहकाम लाने की कोशिशों को सराहते हुए इसे कायम रखने में तेल पैदावार ममालिक पर जोर दिया है। शाह सलमान ट्रंप और पुतिन ने तेल पैदा करने वाले ममालिक से कहा है कि वो तेल की आलमी मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए बाहमी कोशिशें जारी रखें और अफहाम व तफहीम का माहौल बरकरार रखें। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और रूस की सरबराही में तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक इतवार को यौमिया तेल पैदावार में 9.7 मिलियन बैरल कमी पर मुत्तफिक हो गए हैं। ये हाम तेल की पैदावार की तारीख में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी कमी बताई जा रही है। दूसरी तरफ वलीअहद वजीर दफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं ने ओपेक प्लस के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तेल की कमी के माहदे को तारीखी करार दिया है। जद्दा की इस्लामी बंदरगाह पर तजारती सामान की आमदोरफ्त हस्बे मामूल जारी है। बंदरगाह पर तमाम मामलात बेखूबी अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि अशियाई हरदोनोश में किसी किस्म की कमी वाक़या न हो। बंदरगाह पर मुख्तलिफ नौइयत के जिम्मेदारियाँ अदा करने वाले अहलकार 24 घंटे शिफ्टों के निज़ाम के तहत अपनी ड्यूटियाँ अदा कर रहे हैं, जिनमें कस्टम क्लियरेंस के अहलकार, इंस्पेक्टर और दीगर कारकुन भी शामिल हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाली ग़ज़ाओं और तबी अशिया की आमद का सिलसिला हस्बे मामूल जारी है, जिसमें किसी किस्म की कमी का सामना नहीं है। सी पोर्ट से सामान क्लियर करने के बाद फौरी तौर पर गोदामों में मुंतकिल कर दिया जाता है। पोर्ट्स अथॉरिटी ने जद्दा और दीगर बंदरगाहों पर मुतय्यन अमले को वजारत सेहत की जानब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी की गई एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हदायत जारी करते हुए कारकुनों को कहा है कि वो मुकर्ररा कवायद पर सख्ती से अमल करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वजारत सेहत की जानब से भी तरबियत याफ्ता अमले को मुतय्यन किया गया है, जो तमाम शिपमेंट्स का बारीक बीनी से मुआयना करने के बाद इन्हें क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करते हैं। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने तजारती अदारों को अपने कारकुनों को रहायशी कैंपों का इंदराज कराने की हिदायत की है। म्यूनसिपलिटी ने लेबर कैंपों का मुआयना ज़रूरत के तहत मुतबादल रहायश फराहम करने की मुहिम शुरू कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा कि जद्दा कमिश्नरी में वाक़या तमाम लेबर कैंपों का मुआयना करने के लिए 9 मुख्तलिफ सरकारी इदारों की कमेटी तश्कील दे दी गई है। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि कमेटी ने अब तक सनती इलाकों की हदूद में वाक़या 231 जबकि सनती इलाकों की हदूद से बाहर 282 कैंपों का इंदराज किया है। म्यूनसिपलिटी ने यह भी कहा है कि मज़कूरा कमेटी अब तक 172 कैंपों का दौरा करके 43,968 मजदूरों का मुआयना कर चुकी है। म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि सनती इलाकों की हदूद से बाहर कैंपों में रहायश पजीर 5 मजदूरों में कोरोना का शोबा है। जद्दा के मेयर इंजीनियर फारिस रजब ने कहा है कि जद्दा में 23 स्कूलों को आर्जी रहायश के लिए तैयार किया गया है, जहां वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज के तावन से मजदूरों को ठहराया जाएगा। रियाज म्यूनसिपलिटी ने 100 टन प्याज ज़हीरा करने की कोशिश नाकाम बना दी है। सब्जी मंडी के करीब 6 बड़े ट्रक पकड़े गए हैं, जिन्हें गोदामों में ले जाया जा रहा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि मुनाफाखोर ताजर प्याज की बड़ी खेप ज़हीरा करके बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे बाद अज़ां ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करने का इरादा था। म्यूनसिपलिटी ने मजीद कहा है कि वाक़या के पीछे 3 बड़े
تاجر ہیں جو معروف کمپنیاں چلا رہے ہیں، انہیں تفتیش کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے مزید کہا ہے کہ سبزی منڈی میں غذائی اشیاء کی معیار، قیمت اور صفائی کے علاوہ رسد و طلب میں توازن کو یقینی بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ کسی کو کورونا سے بحران پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طلب اور رسد میں توازن کو برقرار رکھا جائے گا۔ سعودی مجلس شورا نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سعودی عرب لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شورا نے کہا ہے کہ اس مقصد کے لیے ضروری قانونی ڈھانچہ تیار کیا جائے، شراکتی کمپنیوں کے ملازمین کے لیے بچت کے متبادل فارمولے بھی پیش کیے جائیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق مجلس شورا نے مالیاتی فنڈ کی اتھارٹی سے کہا ہے کہ وہ حصص کے لین دین کے حوالے سے ایسا نظام تیار کریں جو ممتاز غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش کا باعث بنے۔ اس سلسلے میں اس بات کا اہتمام بھی کیا جائے کہ جدید مالیاتی منڈیوں تک آن لائن رسائی کا مؤثر طریقہ بھی مملکت میں موجود ہو۔ وزارت حج و عمرہ نے پروازوں کی معطلی کے باعث رہ جانے والے 172 عراقی عمرہ زائرین کو وطن واپس بھیج دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عراقی زائرین کو جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے ذریعے خصوصی پرواز میں روانہ کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ عراقی زائرین میں سے 140 اربیل اور 32 کو بغداد پہنچایا گیا ہے۔ عراقی زائرین کی واپسی وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور محکمہ شہری ہوابازی کے تعاون سے ممکن ہوئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ عراقی زائرین کا طبی معائنہ کیا گیا ہے، کورونا ٹیسٹ بھی لیا گیا ہے، سب کے نتائج منفی نکلے تھے۔ قبل ازیں وزارت حج و عمرہ کے تحت عراقی زائرین کے لیے مکہ المکرمہ میں رہائش اور کھانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔